بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں نے اس امر پر بہت مرتبہ سوچا کہ بندوں میں آپس میں اختلافات کیوں رونما ہوتے ہیں۔ میری دانست میں اس کی بنیادی وجہ ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی ہے، ان کی حق تلفی ہے۔ جب کوئی اپنا حق لینے کے بعد دوسرے کے حق کی جانب دیکھتا ہے تو آپس میں معاملات الجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہے۔ حقوق کی ادائیگی اور اس کی ترغیب دینا آسان بات ہے، یہ دنیا اور آخرت میں سعادتیں پانے کی نوید ہے۔ حقوق العباد کے حوالے سے اسے شریعت میں اہمیت حاصل ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حقوق ہیں، اسی طرح بندوں کے بھی آپس میں حقوق ہیں، جن کی بجا آوری اسلام کی بنیادی شرائط میں شامل ہے۔ حقوق کی فضیلت۔ میں اتحاد و اتفاق کے اہم موضوع پر متعدد لوگوں کے خطاب سن چکا ہوں، اس کی ضرورت و فضیلت بھی ہے۔ اس طرح اختلافات کی مذمت کرتے ہوئے انہیں حقوق کی ادائیگی کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے، ورنہ نا اتفاقی کے برے نتائج بے شمار ہیں۔ اختلافات کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا حق پامال کرتے ہیں اور ان کی ادائیگی میں لاپرواہی برتتے ہیں، جن کی بنا پر کینہ، بغض و حسد اور عداوت پیدا ہوتے ہیں۔ ان اسباب سے غصہ اور دشمنی جنم لیتی ہے، جس کا انجام قتل و غارت گری بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اتحاد و اتفاق میں اس بات کا بڑا دخل ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی میں غفلت نہ کریں، تاکہ ہمارا اتحاد مخالفت یا انتشار میں نہ بدل جائے۔ اسی لیے حقوق العباد کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے۔ چنانچہ مسند احمد اور دیگر احادیث شریف کی کتب میں یہ بات آئی ہے، قیامت کے دن دفتر 3 قسم کے ہوں گے، یعنی یوم الحساب کو 3 دفتر ہوں گے۔ ایک دفتر وہ ہوگا جس میں اول تا آخر کوئی معافی اور بخشش نہیں ہوگی، یہ شرک کرنے والوں کے حساب سے متعلق ہوگا، یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا، شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ دوسرا دفتر وہ ہوگا جو اللہ کے حقوق تو نہیں چھوڑے گا لیکن حقوق العباد کو چھوڑ دے گا۔ حقوق العباد کے متعلق ابن حبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حدیث شریف میں یہ بیان آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ سے آنے والوں سے پوچھا کہ وہاں تم کو جو عجیب بات نظر آئی ہو وہ مجھے بتاؤ۔ انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بڑھیا تھی جس کے سر پر ڈبہ رکھا ہوا تھا جس میں آٹا اور دوسری اشیاء تھی۔ ایک لڑکے نے ہاتھ مارا اور وہ ڈبہ گرا دیا، ساری چیزیں ڈبے میں سے نکل کر زمین پر بکھر گئیں۔ وہ بیچاری بڑھیا زمین پر بیٹھ کر اپنی چیزیں چننے لگی اور وہ لڑکا یہ دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ تو وہ عورت کہنے لگی، کل روز محشر جب رب العالمین کا دربار لگے گا تو اس وقت تمہاری اور میری بھی خبر ہوگی۔ اب تم جو چاہو سو کرو، میرا تمہارا فیصلہ اسی وقت ہوگا۔ یہ سن کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں تر ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس قوم کو اللہ تعالیٰ کیسے پاک بنائے گا جو ظالم سے مظلوم کا حق نہیں دلوا سکتی۔ پس معلوم ہوا کہ حقوق العباد بدلے کے لیے قیامت کا دن مقرر ہے، وہ ظالموں کے لیے برا اور مظلوموں کے لیے امید کا دن ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفتر ایسا ہوگا جس کو چھوڑا نہیں جائے گا اور ہر مظلوم اپنی آہ لے کر وہاں آئے گا۔ مظلوموں کی امید کا دن۔ ہماری حالت یہ ہے کہ مسکین اور مفلس ہمیشہ اس امید میں رہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ مالا مال ہو جائے گا، اور غنی ہمیشہ اس خطرے میں رہتا ہے کہ کسی دن وہ مفلس نہ ہو جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں لوگ مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو۔ نہیں، مال تو آنے جانے کی چیز ہے، لہٰذا یہ کوئی بات نہیں، بلکہ مفلس تو وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اس حال میں پہنچے گا کہ اس کی عبادات یعنی نمازیں، زکوٰۃ، روزے، صدقات، خیرات، حج عمرہ اور تلاوت کلام پاک کی نیکیاں ہوں گی، مگر کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو بے گناہ مارا ہوگا، کسی کا مال لوٹا ہوگا، کسی پر تہمت و بہتان لگایا ہوگا اور کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا۔ ساری شکایت اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ یوں فیصلہ فرمائے گا کہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کی نیکیاں مظلوم کے دعوے کے ساتھ وزن کرو،
جتنی نیکیاں اس دعوے کے ساتھ پوری ہوں گی وہ مظلوم کو دے دو۔ چنانچہ اس کی نیکیاں تقسیم ہونے لگیں گی۔ اس کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرہ، خیرات اور دوسری نیکیاں مظلومین میں تقسیم ہونے لگیں گی۔ آخر میں فرشتے اللہ رب العالمین سے عرض کریں گے کہ اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہو گئی ہیں لیکن مظلوم ابھی باقی ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ اب اس کے گناہوں کا وزن کرو اور جتنی شکایات ہوں اتنے گناہ اس کے حصے میں لگا دیے جائیں۔ اس طرح وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اندازہ کیجئے وہ دن مظلوموں کے لیے کتنی امید و سہارے کا دن ہوگا۔ اس لیے مرنے سے پہلے مظلوم کا حق ادا کرو، فیصلے کا دن آنے سے پہلے حق ادا کرو۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ اسلام میں حقوق العباد کی کس قدر اہمیت ہے۔ صحیح مسلم اور احادیث کی دوسری کتب کے مطابق روز محشر تیسرا دفتر اللہ رب العالمین کے رحم کا ہوگا۔ وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے معاف نہ کرے۔ شرک کی معافی نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، جس کی کوئی معافی نہیں۔ اسی لیے شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا، ترجمہ: ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم کے ساتھ اس کی تابعداری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی تمسک کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن کر ماننا اور اطاعت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور جو تم کو حکم ملے اس کو سن لو۔ اس طرح کے نہ بنو جو کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں سنتے۔ اسلام خیر خواہی کا دین۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دین صرف خیر خواہی کرنا ہے۔ دین بلائی کا دوسرا نام ہے۔ ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنا دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اللہ کی بھیجی گئی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اس کے دین کی خدمت کرنا، اللہ کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا قرض ہے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ مظلوم کی مدد کرنا تو ٹھیک ہے، ظالم کی مدد کیسے کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ظلم سے باز رکھنا، اسے سمجھانا تاکہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کے بعد اسلام نے والدین کے حقوق کو بڑی اہمیت دی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں کرتے رہو۔ سورۃ الانعام کے 19ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ان کو کہو کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے۔ ان میں سب سے بڑا حرام اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے۔ پھر حرام یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ برائی کرو، ان کی بے ادبی اور نافرمانی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور دوسرا یہ کہ ماں باپ کے ساتھ نیکیاں کرو۔ یعنی جب قوموں سے پختہ عہد لیا گیا تو ان سے بھی ماں باپ سے احسن سلوک کا عہد لیا گیا۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ان کا ناراض ہونا اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا ہے۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ میاں بیوی کے حقوق۔ والدین کے بعد میاں بیوی کے حقوق ہیں۔ ہماری یہ حالت ہے کہ ہم ان حقوق کی ادائیگی میں بہت پیچھے ہیں۔ جہاں اسلام نے خواتین پر مردوں کے حقوق مقرر فرمائے ہیں،
वही मर्दों के लिए भी हुकूक तय किए हैं। सूरतुल बकरा में भी इसकी हदायत फरमाई गई है। इरशाद बारी ताला है कि हमने मर्दों को औरतों पर फजीलत दी क्योंकि इनकी कुव्वत, इनकी मिसल, इनकी साख चाहती है कि इन पर वो बाला हो, वो सनफ इसी किस्म की है। लेकिन अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों के हकूक़ की अदायगी का हुक्म दिया है, बल्कि यहाँ तक इरशाद फरमाया कि जुल्म के साथ बीवी को रोक कर ना रखना, उसकी तुमको इजाज़त नहीं है। इसके बाद इरशाद फरमाया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो अपनी जानों पर जुल्म करोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों को भी बताया कि तुम पर भी मर्दों के हकूक़ हैं। सूरतुल निसा में वाज़ेह हदायत है कि वो साले बनकर रहें। शोहर और बीवी के हकूक़ के बाद रिश्तेदारों के हकूक़ आते हैं। मुसलमानों के आपस के हकूक़ के बारे में इस्लाम ने दो तरह से समझाया है। बाज़ बड़े रिश्तेदार चाचा, ताया, मामू, खालू और बाज़ छोटे रिश्तेदार भांजा, भतीजा हैं। उस्ताद, शागिर्द और हाकम और राया के हकूक़ भी इसी ज़ुमरे में आते हैं। अल्लाह ताला ने बड़ाई भी दी है और छोटा भी बनाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़े को चाहिए कि अपने से छोटे पर रहम करे, इसके लिए मेहरबान रहे, माँ बाप के लिए, उस्ताद शागिर्द के लिए और हाकम राया के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी जमात में बड़े भी हैं और छोटे भी। इसका एक निज़ाम है और जो छोटों पर रहम नहीं करता वो हमारी जमात में से नहीं है। एक बात हम भूल जाते हैं कि ये कभी नहीं सोचते कि हम पर हमारे अज़ा के भी हकूक़ हैं। हमारी ज़ुबान का पहला हक़ है। इस हक़ का तकाज़ा है कि हम दूसरों से अच्छी और मीठी बातें करें, ऐसी गुफ्तगू ना करें जिससे दूसरे मुतनफ़्फ़र या गुस्से हों। सूरह बनी इसराइल में भी ज़ुबान के हक़ पर जोर दिया गया है। इसके छठे रकू में इरशाद बारी ताला है कि मेरे बंदों को समझा दो कि वो मुंह से वो बात निकालें जो अच्छी हो, बुरी बात ज़ुबान से ना निकालें। बदगोई, तोहमत, बेजा इल्ज़ाम तराशी और लानत, ये सारी बुरी बातें हैं। इनको चाहिए कि अच्छी बातें करें क्योंकि शैतान मौका की ताक में है। वो देख रहा है कि कब कोई बुरी बात मुंह से निकाले और कब वो मुसलमानों में झगड़ा करा दे। मैंने कई बार खुद भी देखा है कि झगड़े हुए, हत्ता के कत्ल भी हुए। तहकीक से पता चला कि बहुत पहले किसी ने दूसरे फरीक को गाली दी थी। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि ये हक है तुम पर कि तुम दूसरों से बुरे अल्फाज में गुफ्तगू ना करो। अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाया कि लोगों के साथ अच्छी गुफ्तगू करो। सिर्फ अच्छी गुफ्तगू करने से भी हम शैतान के बहुत से फितनों से बच सकते हैं। सूरतुल हिजरात में भी यही कहा गया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, कोई कौम दूसरी कौम से मजाक ना करे, इसको हकीर ना जाने, ऐसी गुफ्तगू ना करे जिससे इसकी तज़लील हो, और ना औरतों के साथ इस किस्म की गुफ्तगू करो। क्या खबर तुम जिनको हकीर समझते हो अल्लाह के नज़दीक वो आला हो। इन हकूक़ के अलावा यतीम, साइल, अमानत की अदायगी, दूसरों का माल खाने से गुरेज, अमन व अमान का रास्ता इख्तियार करना, मिलावट से बचना, दूसरों के साथ इंसाफ से पेश आना हकूक़ में शामिल हैं। जानवरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना भी ज़रूरी है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह हुक्म दिया है कि किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़ुक़ियत नहीं, काले को गोरे पर और गोरे को काले पर। अल्लाह ताला के नज़दीक तकवा का मेयार परहेज़गारी है। जो जुल्म से बचे, बेइत्ज़ाली से बचे, बुराई से बचे, किसी के हक़ को पामाल करने से बचे, इंसाफ और अदल से काम ले। जो आदमी इन कामों में सबसे आगे होगा वो उतना ही अल्लाह के नज़दीक होगा। और आखिर पर बस यही कहूँगा कि अल्लाह हमें बंदों के हकूक़ सही तरह अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मुझ समेत हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।